تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 30ویں پارے کی سورۃ العصر پڑھیں گے۔ مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن بہت جامع، بہت سارے مضامین، معارف، معانی کا مجموعہ، ایک سمندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس لیے کہ سب واقعات، حالات زمانے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، زمانہ گواہ ہوتا ہے، زمانہ ریکارڈ مرتب کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، حالات کا دلنا بدلنا، واقعات کا الٹ پھیر سب میری طرف سے ہے۔ تو یہاں پر اس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ علمی طور پر جو لوگ جانتے سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ انسان کا جو الف لام ہے، اس پر بحث ہوتی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، خاص انسان خسارے میں ہے، نوع انسان خسارے میں ہے۔ مختلف قسم کی توجیحات، تفسیرات مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ خلاصہ یہی ہے کہ انسان خطرے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا بس اوقات جیسے پچھلے دنوں میں زلزلہ آیا تو اس سے پہلے ہی الارم بجنا شروع ہو گئے، موبائلوں میں الارم بجنا شروع ہو گئے، یا کسی موقع پر بھی سائرن بجنا شروع ہو جائیں تو لوگ سارے خبردار ہو جاتے ہیں، لوگ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں، لوگ سارے متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا انداز اختیار کیا، ان الانسان لفی خسر، انسان البتہ خسارے میں۔ جب انسان خسارے میں ہے، ہر انسان سوچے گا بھئی میں اس خسارے سے کیسے بچوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے، وہ دوسرے کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے۔ تو آگے اس سے بچنے کا راستہ بتا دیا، اس سے بچنے کا حل بتا دیا، اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بتا دی، اور وہ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی بات الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں۔ تو ایمان بنیاد ہے، ایمان نہیں کچھ نہیں۔ جیسے ایک آدمی کے پاس ویزا نہیں تو وہ حرمین نہیں جا سکے گا، وہ حج کے لیے نہیں جا سکے گا، جتنے مرضی پیسے ہوں، جتنا مرضی وہ بادشاہ ہو، جو بھی ہو، اسے جانے کی پرمیشن اور اجازت چاہیے، اجازت ہوگی تو جائے گا۔ تو ایمان وہ ویزا ہے، ایمان وہ وجہ ہے، ایمان وہ بنیاد ہے جس آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ وعامل الصالحات، اور نیک اعمال۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا اس لیے لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تقوی کا اعتبار ہے، عمل کا اعتبار ہے، کردار کا اعتبار ہے، محنت کا اعتبار ہے، کوشش کا اعتبار ہے۔ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ جیسے کل تکاثر تھا نا، تکاثر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی تھی، سبقت تھی، آگے بڑھنے کا جنون تھا، آگے بڑھنے کی دوڑ تھی۔ ایسے ہی تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو کہنا، ایک دوسرے کو متوجہ کرنا کس چیز کی طرف؟ الحق، حق بات کی۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کو درست قرار دیا جائے وہ حق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو درست قرار دیا وہ حق ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں کہ حق کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بات بھی حق ہو، نمبر 2 یہ کہ اس کے کہنے کا موقع بھی حق ہو، نمبر 3 یہ کہ اس کے کہنے کا طریقہ بھی حق ہو۔ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ بات ہی حق نہیں ہوتی، آدمی خود بخود فیصلہ کرتا ہے، میرا آپ کا فیصلہ معتبر نہیں، فیصلہ اللہ کا چلے گا، فیصلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اور جو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہنے کا موقع نہیں دیکھتا،
سب لوگوں کے سامنے کسی کی عزت نفس مجروح کر دی، سب لوگوں کے سامنے کسی کو نقصان پہنچا دیا. تو وتواصوا بالحق، اور تیسرا یہ کہ طریقہ بھی حق ہونا چاہیے. بعض لوگ حق کو کوڑا سمجھ کے سر پہ مارتے ہیں، یہ کوڑا نہیں ہوتا، اس کو حکمت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. صبر کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بڑا محدود تصور ہے کہ جی کوئی مشکل آ گئی تو اس میں صبر کرنا، بلا شبہ وہ صبر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صبر کے لیے بھی تین چیزیں، تین صبر کی تعریفیں کی، تین قسمیں بیان فرمائی. نمبر ایک یہ الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کام پہ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ گئے، یہ ڈٹ جانا یہ صبر ہے، یہ استقامت صبر ہے. الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا یہ صبر ہے، اور مصیبت میں صبر یہ صبر ہے. تو صبر کو اپنانا، صبر کو اپنا شعار بنانا. ان اللہ مع الصابرین، کتنی بڑی فضیلت، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. بھائی اللہ جس کے ساتھ ہوگے اس کی کامیابی یقینی. ان اللہ مع الصابرین، تو صبر خود بھی کرنا. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، تعزیت کے لیے جانا، ترغیب دینا، غمی خوشی کے موقع پر لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، یہ تواصوا بالصبر ہے. نیکی کے کام پہ کسی کو کاربند رہنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ صبر ہے، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، بچانے کی کوشش کرنا یہ صبر ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان البتہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو ایسے لوگ خسارے سے بچ جائیں گے. اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.